امریکی صدر ٹرمپ کے اقدامات کے باعث آپ کو بتا رہی ہیں عالمی تجارتی منڈیاں کریش کر گئی۔ یورپی اسٹاک ایکسچینج میں یورو انڈیکس 1.3% تک گر گیا۔ ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج میں 2.42% تک کمی دیکھی گئی ہے، جبکہ آسٹریلیا کے اسٹاک مارکیٹ میں گزشتہ 5 ماہ کا بدترین کاروبار ریکارڈ۔ جنوبی کوریا اور ہانگ کانگ میں مارکیٹوں میں شدید مندی دیکھنے کو ملی ہے۔ امریکی مارکیٹ بھی گراوٹ کا شکار ہو گئی۔ ڈاؤ جونز انڈیکس 0.75% تک نیچے آ گیا۔ یوکرین کے پاس قیمتی زمینیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین وہ زمینیں ہمیں دے دے۔ ایلون مسک سے باہمی دلچسپی کے معاملات پر اختلافات نہیں۔ ایلون مسک ہماری رضامندی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، نہ کریں گے۔ ایلون مسک کو تنازعات والی جگہوں پر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ میرے پاس غزہ جنگ بندی برقرار رہنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوبی افریقہ کو فنڈنگ روکنے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جنوبی افریقہ کچھ طبقوں سے امتیازی سلوک اور کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رہا ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے تک جنوبی افریقہ کا فنڈ روک دیں گے۔ صدر جنوبی افریقہ سیرل رامافوسا نے ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ زمینیں ضبط کرنے کا الزام سراسر غلط ہے۔ لینڈ پالیسی اصلاحات اور دیگر مسائل پر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ تو دوسری جانب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹین سے ملاقات ہوئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق جرمن صدر قصر امامہ پہنچے تو باضابطہ خیر مقدمی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سعودی ولی عہد نے جرمن صدر کا خیر مقدم کیا اور مملکت میں ان کے خوشگوار قیام کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب اور جرمنی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں کے علاوہ اس کی سپورٹ اور اس میں اضافے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ ٹرمپ نے کینیڈا کو ایک بار پھر امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا یہ امریکہ کا سنہری دور ہوگا، ہم امریکہ کو پھر سے عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ کیوں ہم کینیڈا کو سبسڈی دینے کے لیے سینکڑوں ارب ڈالر ادا کرتے ہیں۔ کینیڈا کو ہماری 51ویں ریاست بننا چاہیے۔ اس صورت میں کینیڈا کے پاس بہتر فوجی تحفظ ہوگا اور اس پر کوئی ٹیرف بھی نہیں ہوگا۔ محصولات میں اضافے سے کچھ تکلیف ہوگی لیکن اس کے نتائج شاندار ہوں گے۔ اس سے قبل بھی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ کینیڈا کے خلاف اقتصادی قوت استعمال کریں گے اور کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بننا چاہیے، جس پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ یو ایس ایڈ میں اصلاحات ممکن نہیں۔ امریکی صدر کی کابینہ کے اہم عہدیدار ایلون مسک کا انکشاف۔ یو ایس ایڈ کو بند کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ ایلون مسک نے یو ایس ایڈ کو مجرم تنظیم قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایلون مسک کے فیصلے سے اتفاق کیا کہ اس ایڈ کو بند کر دینا چاہیے۔ یو ایس ایڈ کے اعلیٰ افسران اور ملازمین کو چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ یو ایس ایڈ دنیا بھر میں جنگ زدہ علاقوں اور غربت سے متاثرہ ممالک میں سالانہ اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے رکن ڈیموکریٹ پیٹر ویلچ نے کہا کہ مسک کو ادائیگی کے نظام تک رسائی کیوں دی گئی، اس میں ٹیکس دہندگان کا حساس ڈیٹا بھی شامل ہے۔ یہ غیر منتخب بیوروکریٹ کی طرف سے اختیارات کا غلط استعمال ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط، پالیسیز تبدیل کرنے اور جوڈیشل کمیشن بنانے کی بھی بات کی۔ فیصل چودھری کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے خط بڑی سیاسی جماعت اور سابق وزیر اعظم کے طور پر لکھا۔ دہشت گردی کے باعث فوجی جوانوں کی شہادت کے حوالے سے گزارشات سمیت خط میں 6 نکات پیش کیے۔ خط میں الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم، القادر ٹرسٹ کیس، پی ٹی آئی کے خلاف کارروائیوں اور پیکا قانون کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آرمی چیف کو بطور سابق وزیر اعظم خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ فوج اور عوام میں خلیج نہیں بڑھنا چاہیے، ہم انتشار نہیں چاہتے، فوج ہماری ہے۔ بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا خط پی ٹی آئی کا پالیسی شفٹ نہیں ہے۔ خط میں بانی پی ٹی آئی نے سپہ سالار سے پالیسیز پر نظر ثانی کا کہا ہے۔ ایک پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سپہ سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ کچھ وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عوام کے درمیان خلیج بڑھ رہا ہے۔ یہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے سامنے کچھ وجوہات ہے
یہ وجوہات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو پالیسی ریزنز ہے اس پہ آپ نظر ثانی کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں بانی چیئرمین کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آرمی چیف کی طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ 26 نومبر سے پہلے اور بعد میں بانی کی منتقلی کے لیے 90% معاملات طے پا گئے تھے۔ بانی پی ٹی آئی چاہتے تھے کہ ان کی منتقلی سے پہلے کارکنان کو رہا کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور نے کہا بشرا بی بی کو کہیں اکیلا نہیں چھوڑا، اگر وہ کہتے ہیں کہ اکیلا چھوڑا ہے تو اپنا موقف دوں گا۔ پارٹی میں گروپ بندی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا آج تک پارٹی میں گروپ بندی نہیں کی گئی، شکیل خان کو انہوں نے نہیں، بانی پی ٹی آئی نے ہٹایا۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کو اٹک جیل سے رہا کر دیا گیا۔ عدالتی روپکار وصول ہونے پر اعظم سواتی کو ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہا کیا گیا ہے۔ اعظم سواتی کو لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے ضمانت منظور کی تھی۔ اعظم سواتی سنگجانی جلسے کے موقع پر تھانہ ٹیکسلا میں درج مقدمے میں زیر حراست تھے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی احتجاج کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ وفاقی حکومت کے دعووں کے برعکس 26 نومبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج میں مبینہ طور پر جانی نقصان ہوا تھا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ مظاہرین کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکتوں کے اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ ایک اعلیٰ سطحی فیکٹ فائنڈنگ مشن نے ریاستی نمائندوں، پی ٹی آئی کی قیادت، موقع پر موجود رپورٹرز اور احتجاج کے دوران مبینہ طور پر ہلاک ہونے والے 7 افراد کے اہل خانہ کی زبانی شہادتیں قلم بند کی ہیں۔ کمیشن کو ان الزامات پر شدید تشویش ہے کہ ہسپتال انتظامیہ اور پولیس نے متاثرین کی لاشوں کو اس وقت تک اپنی تحویل میں رکھا۔ ہسپتال انتظامیہ نے فیکٹ فائنڈنگ ٹیم سے بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ صحافیوں اور مبینہ متاثرین کے اہل خانہ کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ہسپتال معلومات کو چھپا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے مطالبہ کیا کہ پی ٹی آئی کے نومبر کے احتجاج کی آزادانہ تحقیقات کی جائیں۔ اب آپ کو بتائیں دیگر صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے 3 ججز نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی۔ سینیورٹی لسٹ تبدیل، جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر ترین جج بن گئے۔ وکلاء کا احتجاج، عدالتوں کا بائیکاٹ، سپریم کورٹ بار نے ججز تبادلے کی حمایت کر دی۔ موجود اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے ججز نے ذمہ داریاں سنبھالی۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نے 3 کیسز کی سماعت کی جس میں لا افسران اور سرکاری وکلاء کے علاوہ کوئی وکیل پیش نہیں ہوا۔ ججز تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیورٹی لسٹ تبدیل، جسٹس سرفراز ڈوگر چیف جسٹس عامر فاروق کے بعد سینئر ترین جج بن گئے۔ جسٹس محسن اختر سینیورٹی لسٹ میں دوسرے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری چوتھے نمبر پر چلے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی بھی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین، جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ اسلام آباد میں ہونے والے کنونشن کے دوران وکلاء نے مطالبہ کیا دوسرے صوبوں سے لائے گئے ججز کو واپس بھیجا جائے، آئینی ترامیم پر فیصلے کے لیے 16 ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے، پیکا ایکٹ واپس لیا جائے۔ کراچی بار کا بھی ججز کا تبادلے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، کہا فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو سڑکوں پر احتجاج کریں گے۔ سپریم کورٹ بار نے ججز تبادلے کی حمایت کرتے ہوئے کہا آئین کا آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ججز ٹرانسفر کی اجازت دیتا ہے، ججز کی ٹرانسفر نئی تقرری نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے دوسرے صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ججز کے تبادلوں کو خوش آئین قرار دے دیا، کہا مستقبل میں بھی اس سلسلے کو چلنا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ خاص نہیں پورے پاکستان کی ہے، ججز کی تعیناتی اور ٹرانسفر دونوں الگ معاملے ہیں، اس کو مکس نہ کیا جائے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے صوبوں سے ججز کا تبادلہ، 5 ججز کا خط کام آیا نہ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی کال، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی ججز کے تبادلے کو درست اور آئینی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کی تقریبی البرداری سے خطاب میں چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ججز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، تبادلے آئین کے تحت ہوئے، وفاق پورے ملک کا ہے، ایک بلوچی اور سندھی بولنے والے ججز آئے، مزید ججز بھی دیگر صوبوں سے آنے چاہیے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز کا بیک لاگ ختم کرنے کے لیے مزید ججز کی ضرورت ہے، سارا لوڈ 3-4 ججز پر پڑتا ہے، جو میرا دائرہ اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ نیب ریفرنس میں سزا سنانے والے جج کو اہم عہدہ مل گیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ویسٹ تعینات کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس سے قبل جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تعینات تھے۔ جسٹس اعظم خان کی ہائی کورٹ تعیناتی کے بعد ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے پاس سیشن جج کا عارضی عہدہ تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ عدلیہ میں ایسے ججز لائے جا رہے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھیں۔
ہماری عدلیہ میں ایسے لوگ ہیں جو انصاف دے سکتے ہیں، لیکن ان کو ایسے ججز کی ضرورت ہے جو سزا دیں اور بانی کو جیل میں رکھیں۔ عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دینا ایک، دوسرا عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا۔ یہ 3 سال سے جو یہ پوری جدوجہد، مہم، سازشیں، جو ہر قسم کی جس کو کہتے ہیں انٹریگ چل رہی تھی، وہ صرف ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کو پہلے جیل میں پہنچانا کیسے ہے، پھر اس کے اوپر پھر پی ٹی آئی کو ختم کیسے کرنا ہے۔ یہ تو 3 سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے NFC ایوارڈ کا اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرائی ہے، اس لیے سپریم کورٹ نہیں جا رہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ NFC میں ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، وفاق کے ذمے 2000 ارب سے زائد کے بقائے جات ہیں، میرے صوبے کا حق نہیں ملے گا تو مزید کسی سے کیا بات کروں۔ ملاقات میں آرمی چیف سے کہا تھا کہ نیا NFC بلائیں ورنہ پھر ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے، جس پر انہوں نے اجلاس بلانے کی یقین دہانی کرائی تو ہم نے عدالت جانے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ KP نے کہا 3 وزراء کی کرپشن بارے باتیں افواہیں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کرپشن جہاں بھی ہوگی اس کا راستہ روکیں گے۔ تفرقے اور سیاست کا وقت نہیں، 77 سال میں جتنے اتحاد کی ضرورت ہے آج ہے پہلے نہیں تھی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، کہا ملک کے اندر دہشت گردی کی دوبارہ لہر آئی ہے، ہمارے جوان خون کا نذرانہ دے کر ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ہسپتال دورے کے موقع پر زخمی جوانوں کے حوصلے کو بلند دیکھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی CMH کوئٹہ آمد پر دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے زخمی ہونے والے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی عیادت۔ کہ 78 سال میں قوم کو جتنی آج اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے، جو دوبارہ ایک لہر آئی ہے ٹیررزم کی، دہشت گردی کی، اس کے خاتمے کے لیے یہ نوجوان، یہ افسر، یہ سپاہی، لا انفورسنگ ایجنسیز کے اہلکار جو اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، کہ ماضی کی فاش بعض غلطیوں کی بنا پر آج ہمارے بہادر نوجوان قوم کے سپوت ان کو اپنا دوبارہ خون دے کر ان غلطیوں کا ازالہ کر رہے ہیں۔ قوم کے اوپر جو ایک بڑا چیلنج ہے، اس کو ہم سب اتفاق، اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کر لیں، ملک میں امن قائم کر لیں۔ آج اپنے خون کی قربانی سے پاکستان کی ایک نئی داستان دلیری کی رقم کر رہے ہیں، ہم سب مل کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حکومت رٹ موجود نہیں، سڑک کے کناروں اور نزدیک ترین مسلح گروہوں کے مرکز نظر آتے ہیں، رات کو گلی کوچے ان کے حوالے ہوتی ہیں، نہ جانے حکومت کہاں ہوتی ہے۔ میرے اپنے گاؤں میں دہشت گرد کھلم کھلا گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا AFP کا بڑا ہدف یہ ہے کہ منی لانڈرنگ نہ ہو، الزامات منی لانڈرنگ کے سیاستدان پر نشانہ مدارس ہیں۔ یہاں جو اینٹی پاکستان ایک سوچ باقاعدہ بنائی گئی ہے اور پاکستان دشمنی پر مبنی ایک ذہنیت نئی نسلوں کو دی گئی ہے، کس طرح ہم اس کو دوبارہ تبدیل کریں گے کہ میرا ملک، اس کے سرحدات محفوظ ہیں، وہ اعتماد ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ ایک عام شہری کی طور پر آپ خود اندازہ لگائیں ہم کیا سوچیں گے۔ میرے اپنے گاؤں میں کھلم کھلا پھر رہے ہیں، میرے گھر کے گلی سے ایک طرف بھی اور دوسری طرف بھی۔ سندھ اسمبلی نے سنگھ ایگریکلچرل انکم ٹیکس ترمیمی بل سمیت 2 سرکاری بلوں کی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ حکمران جماعت کے ارکان کا کہنا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملکی مفاد میں سندھ حکومت بل کی حمایت کرتے ہیں۔ اپوزیشن ارکان کہتے ہیں کہ بل کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ عابدہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔ bill to provide for the modification of tax on agriculture income in the province of Sindh. The bill is introduced. Now consideration of the government bill number 23 of 2025. A bill to provide the modification of tax on agriculture income on the province of Sindh. IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی گئی، سندھ کابینہ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس منظور کر لیا۔ FBR
जो एक करप्शन का गढ़ है, फेडरल टैक्सेस हैं, उसमें भी 57% हिस्सा, 57.5% हिस्सा सूबों का आता है। एग्रीकल्चर टैक्स अभी से नहीं है सर, एग्रीकल्चर टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। सबको पता है कि एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो सूबाई मामला है। प्रेसिडेंट साहब ने तो बड़ा क्लियरली बताया था कि भाई आईएमएफ की डिक्टेशन पे हम ये चीजें करने जा रहे हैं। दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ कुछ कहना, अमलन कुछ और करना। एवरीवन नोज कि क्या चीजें हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, आईएमएफ से बात करने में सूबों को शामिल ना करना गलत है। एफबीआर करप्शन का गढ़ है, नहीं चाहते आईएमएफ प्रोग्राम खत्म होने की वजह बने। ऐवान ने शहीद बेनजीर भुट्टो इंस्टीट्यूट फॉर सिविल डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म बिल 2004 और एमएच पनोर इंस्टीट्यूट ऑफ सिंध इंडस्ट्रीज बिल 2025 भी मंजूर कर लिया।